اب میں کبھی بھی اس کام کو کرنے کی کوشش نہیں کروں گا جو ہمیشہ مجھے سب کے سامنے بے عزت کرواتا ہے۔ علی دکھی دل کے ساتھ گھر کے قریبی پارک پہ بنی بینچ پر اکیلا بیٹھا خود سے عہد کر رہا تھا۔ کیا ہوا پیارے بچے، کیوں اداس ہو؟ آواز سن کر علی اپنے آس پاس دیکھنے لگا۔ میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں۔ علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے درخت کو بولتے دیکھا۔ درخت کی دو چھوٹی چھوٹی آنکھیں بہت غور کرنے پر دکھائی دیتی تھیں اور ایک گول مٹول سی ناک دیکھ کر تو علی ڈر ہی گیا۔ جیسے ہی اس نے درخت کو شفیق سی ہنسی ہنستے دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ ڈرو مت، بلکہ مجھے تم اپنا دوست سمجھو، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ درخت علی کے چہرے پر مطمئن نظرات دیکھ کر گویا ہوا۔ میں ہمیشہ ہار جاتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں مگر کامیاب نہیں ہو پاتا۔ مجھ سے تو زیادہ خوش قسمت وہ احمد ہے جو ہر دفعہ جیت جاتا ہے۔ مجھے پیسوں کی تو ضرورت نہیں ہوتی مگر میرا بھی دل کرتا ہے سب میرے لیے بھی تالیاں بجائیں، پر وہ مجھ سے زیادہ داد وصول کر لیتا ہے۔ یہ تو واقعی اداسی کی بات ہے نا اداسی کی بات، جب کوئی بھی نہیں سمجھتا سب الٹا مجھے ہی سمجھانے لگ جاتے ہیں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ درخت کی بات مکمل سننے سے پہلے علی اپنی سنا کر پھر منہ لٹکائے بیٹھ گیا۔ اداسی کی بات اس لیے ہے پیارے دوست کہ تم اصلی وجہ جانے بغیر ہی اداس ہو گئے ہو، اور یہ اداسی کی بات میرے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ کیوں؟ تمہارے لیے کیوں ہے؟ علی نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ میرا دوست اس بات کے لیے پریشان ہے جو ایک معمولی سی بات ہے جس کا حل میں بھی اسے بتا سکتا ہوں، بشرطے کہ وہ میرے کہے پر عمل کر لے۔ درخت نے علی کا چہرہ دیکھ کر کہا، جس سے بیزاری صاف ٹپکتی نظر آ رہی تھی۔ چاروں ناچار اس نے حامی بھر لی۔ اتوار والے دن علی ناشتے سے فارغ ہو کر گھر سے نکل گیا۔ 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں احمد کا گھر تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹانا چاہا، اس کا ہاتھ لگنے سے چر کی آواز پیدا کرتا دروازہ خود ہی کھل گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے وہ کمرے میں جاتا احمد کی آواز سن کر رک گیا۔ امی، ان پیسوں سے ہم گھر میں موٹر لگوا لیں گے تاکہ آپ کو کپڑے اور برتن دھونے میں آسانی رہے، اس طرح آپ کی نلکا چلانے سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ احمد کی بات سن کر علی نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی۔ 2 کمرے، ایک چھوٹا سا کچن اور باتھ روم، صحن میں لگا فرش جو جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، گھر والوں کی حالت کا پتہ دے رہا تھا۔ علی نے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھا لیے۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور آنکھیں مارے ضبط کے لال ہو چکی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا پارک میں گیا اور درخت سے چپک کر زاروں قطار رونے لگا۔ پیارے دوست، کیا ہوا ہے؟ درخت نے بوکھلا کر سوال کیا۔ نہیں ہوں میں پیارا، میں بالکل پیارا نہیں ہوں، بہت برا ہوں میں، بہت گندا۔ سب مجھے سمجھاتے تھے اور میں سمجھتا تھا میری انسلٹ کرتے ہیں۔ اب سمجھ آ گیا ہے پیارے درخت، تمہارا بہت شکریہ، تمہاری وجہ سے میں یہ سچ جان پایا ہوں، نہیں تو میری آنکھوں پر بدگمانی کی پٹی ہی بندھی رہتی۔ روتے ہوئے علی نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہوتی ہے۔ اگر تمہیں اتنی محنت کے بعد بھی پوزیشن نہیں مل رہی تو سوچو کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کا زیادہ حقدار احمد ہے۔ تم چھٹی والے دن احمد کے گھر جانا، ہو سکتا ہے تمہاری پریشانی حل ہو جائے۔ درخت نے سمجھایا۔ اب علی اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے زندگی کی ہر نعمت و سہولت سے نوازا تھا۔ ایک عہد اس نے خود سے بھی کیا، کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی سچ جانے بغیر گمان نہیں کرے گا اور اللہ کی رضا میں دل و جان سے راضی رہے گا۔